اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں، پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں کتنی؟ قرآن پڑھی ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے، قرآن پڑھی ہے۔ اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں، پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا، دھول اس وقت صاف ہوگی، اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی، اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی، لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں، اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی، کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی، صبح دوپہر شام، اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی، کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی، اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی، اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 تھی، اور کسی کے اوپر 4 تھی، 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے۔ 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے، کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔